تو پنجاب اسسٹنٹ کمشنر فرقان کو سلوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح علی پور میں پی ڈی ایم اے کے عبد الرحمان جنہوں نے اپنے فرض کی راہ میں اپنی جان دی, جان اس مٹی پر, اس دھرتی پر, اس عوام پر نچھاور کی. ہم پنجاب کی وزیر اعلیٰ, پنجاب کے تمام شہری ان کو سلوٹ کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ بار بار انتظامیہ نے ہاتھ جوڑے, لوگ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو کہا گیا کہ پلیز ایویکیویٹ کریں, نکل جائیں, پانی آ رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں جانا. لٹرلی ان کو گود میں اٹھا کے, ان کی چارپائیاں اٹھا کے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا. اور دوسرے صوبوں والے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, وہاں سے آوازیں کیا آ رہی ہیں, کاش پنجاب حکومت جیسی ہماری بھی حکومت ہوتی. آوازیں دے رہے ہیں. جو شہری پنجاب آتے ہیں پاکستانی دوسرے صوبوں سے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں لگتا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پنجاب کے پاس کوئی ایسی طریقہ ہے, کوئی جادوئی کوئی چھڑی ہے پنجاب کے پاس. پنجاب میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے جنہوں نے خدمت میں دن رات ایک کیا تھا. پنجاب کام کرتا ہے کہ پنجاب کی حکومت کو اپنے لوگوں کا احساس ہوتا ہے. وہ اپنے محلوں میں سوتے نہیں ہیں, باہر نکل کے عوام کے ساتھ, عوام کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. پیر پگاڑا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. سندھ سے مجھے یہ آواز آئی, میں ان کو جانتی نہیں, کبھی ملی نہیں, لیکن انہوں نے مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب نے بڑے احسن طریقے سے نپٹا ہے سیلاب کے ساتھ کیونکہ وہاں کی وزیر اعلیٰ قابل ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد پنجاب ایسا پنجاب بن جائے گا جہاں پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی سیلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اور میں صرف سیلاب سے نہیں نمٹ رہی, میں نے ترقیاتی کام بھی نہیں روکے. مجھے احساس ہے کہ میرے لوگوں نے دفتروں میں جانا ہے, جن کے پاس مہنگے کرائے خرچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, انہوں نے کاموں میں جانا ہے, انہوں نے اپنے روزگار پہ جانا ہے, انہوں نے اسکول جانا ہے, انہوں نے کالج جانا ہے, انہوں نے بازار جانا ہے, انہوں نے ہسپتال جانا ہے. اس لیے میں اپنے عوام کے لیے گرین بسز لے کے شہر شہر جا رہی ہوں. میں نے کام نہیں روکا. پہلے میں وہ صبح کو سیلاب کی صورتحال سے نمٹتی ہوں, دوپہر کو میں جا کے وہ بسز لانچ کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکوں. اور اس کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, سیلاب میں بہہ گئی ہیں, ہم اس کو جلدی سے جلدی وہ راستے لوگوں کے لیے آباد کریں, ان کو کھولیں, ان کی مرمت کریں. پورا پنجاب اب اس چیز پہ لگا ہے. لاہور میں دیکھ لو, ابھی مجھے ڈی سی لاہور ملے, انہوں نے کہا تھوڑا پانی رہ گیا, سب پانی الحمدللہ نکل گیا. اور جہاں جہاں سے پانی نکل رہا ہے, ستھرا پنجاب کے اسکواڈز وہاں جا جا کے صفائی کر رہے ہیں, وہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے ترقی کرتا ہوا پنجاب. اب آپ لوگوں نے جو آپ سرویز پہ جا رہے ہیں آج سے, الحمدللہ 2200 ٹیمز میں نے بنائی ہیں جو 10,000 افراد پر مشتمل ہیں, جس میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس میں ریونیو کا ہے, اس میں ایک انیومریٹر ہے, اس میں پاکستان آرمی کا ایک پرسنل ہے, اس میں ڈی سی کا ایک ریپریزنٹیٹو ہے. یہ ٹیمز جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا دستہ, اتنی بڑی فوج جو ینگسٹرز پہ مشتمل میرے سامنے بیٹھی ہے, آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, خدمت کے جذبے کے ساتھ آج کے بعد میدان میں جائیں اور 27 اضلاع میں ایک پورا کمپلیٹ سروے, جس کو ہم نے بہت محنت کے ساتھ ترتیب دیا ہے, ایک ایک پائی کے نقصان کو آپ ڈور ٹو ڈور جا کر آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ڈاکیومنٹ کریں گے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا نقصان پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سروے کو ٹائم لگے گا, لیکن ہم انتظار میں نہیں بٹھا سکتے. اب سردیاں آنے والی ہیں, ہم سردیوں میں جو لوگ ہمارے پاس
سیلاب سے افیکٹڈ لوگ جو رہ جائیں گے ان کو ٹھہرانے کا، ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ ہم آج سے کر رہے ہیں کہ کہیں سرد راتوں میں ان کو کھلی چھت کے نیچے یا ایک پتلے سے ٹینٹ میں نہ بیٹھنا پڑے، وہ ہم بندوبست کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اربن یونٹ، ضلعی انتظامیہ اور سب نے مل کر شفاف طریقے سے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے نقصانات کا تخمینہ لگانا ہے، اور مکانات، جو پورا مکان بہہ گیا، جو پارشل بہہ گیا، جو زرعی اراضی کو نقصان پہنچا یا فصلوں کو نقصان پہنچا، مال مویشی کو نقصان پہنچا، پہلے اس کا تخمینہ لگانا ہے اور بہترین طریقے سے لگانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ سیلاب زدگان کو، سیلاب متاثرین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو میں انشاءاللہ تعالیٰ سنبھالوں گی، سینے سے لگاؤں گی. یہ سروے اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے انشاءاللہ. اور یہ سروے پنجاب کے 50 لاکھ سے زیادہ متاثرین سیلاب کے دل پر لگے ہوئے زخموں کی گنتی ہے. یہ صرف تخمینہ نہیں ہے، ان کے زخموں پر، جو ان کو سینوں پہ زخم لگے ہیں، یہ ان کی زندگیوں پہ زخم لگے ہیں، یہ اس کی گنتی ہے میرے بچوں. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی گھر ایسا نہ رہ جائے جس کا دروازہ آپ نہ کھٹکائیں. کوئی سیلاب سے متاثرہ فیملی ایسی نہ رہ جائے جس کو آپ جا کے کانٹیکٹ نہ کریں اور اس کی ڈیٹیلز نہ لیں. کسی بھی سیاسی دباؤ میں نہیں آنا، کوئی آپ کو کہے کہ یہ بھی شامل کر لو، وہ بھی، ہر متاثرہ شخص تک اس کا حق پہنچائے بغیر آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا. اور اگر ایک بھی مستحق خاندان، ایک بھی مستحق شخص اگر محروم رہ گیا تو یہ مریم نواز شریف کی ناکامی ہوگی. اور ہم ایک کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تھرو جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. پنجاب بینک سے ہم یہ کروا رہے ہیں. جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. جس کا چھوٹا جانور، جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے، اس کا نقصان ہو گیا تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے. اور جو میرے کسان بھائی ہیں، مجھے احساس ہے کہ فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپے ہم 12 ایکڑ تک کے کسانوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بڑے کسان بھی ہیں ان کو بھی ہم 12 ایکڑ تک دیں گے، 20,000 روپیہ پر ایکڑ انشاءاللہ تعالی. اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح پنجاب نے اس آفت سے نپٹا ہے، جس طرح پنجاب نے دن رات محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سیلاب کو بھی الحمدللہ ہم نے شکست دی ہے. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ بہت جلد، چند ہفتے یا چند ماہ میں ایک دن آئے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے، مریم نواز شریف یہ وعدہ پورا کر لے گی کہ ہر سیلاب سے متاثرہ شخص، ہر سیلاب سے متاثرہ فیملی الحمدللہ اپنے گھر میں اپنے نقصانوں کا ازالہ کر کے، اپنے نقصانوں کو پورا کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے آباد ہو گئی ہے.